ماہ رمضان المبارک چونکہ قریب ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کے آتے ہی لوگوں کو جمع فرماتے، اس کی اہمیت و فضیلت بتاتے، اس لیے لوگ تاکہ اپنے آپ کو اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے تیار کر سکیں۔ یہ مقدس بہاریں ہم سب کو زندگی میں نصیب ہو رہی ہیں۔ ہم نے اس کے آنے سے پہلے ایک اہتمام کر لینا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے تاکہ ہم اس ماہ مقدس کو اللہ رب ذوالجلال کی عبادت و ریاضت میں گزار سکیں۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم کوشش کریں گے اس بات کو سیکھنے کی کہ ماہ رمضان کے فیضان کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی برستی ہوئی رحمتیں کس طرح سمیٹ سکتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عنایات، کرم نوازیاں، نور کو کس طرح اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے انسان کا نیت اور ارادے میں اخلاص پیدا کرنا۔ ہماری نیت جتنی اچھی ہوگی، ارادہ جتنا اعلیٰ ہوگا، اللہ رب ذوالجلال اتنا ہی ہمیں ماہ رمضان کا نور اور اس کا فیضان عطا کرے گا۔ ویسے بھی سرکار دو عالم، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت میں جس قدر اخلاص ہو، پختگی ہو، اس میں جس قدر نور ہو، رانائی ہو، اچھائی ہو، اتنا ہی اللہ رب ذوالجلال کی کرم نوازی آتی ہے، اتنا ہی رحمتیں سمیٹنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، اور اتنا ہی عمل درجہ مقبولیت کو پہنچتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی مقبولیت کا انحصار نیتوں کے ساتھ ہے۔ نیت جتنی اعلیٰ ہوگی، عمل اتنا ہی اعلیٰ درجے پہ فائز ہوگا، اتنا ہی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعمال کی مقبولیت کا مژدہ اور خوشخبری سنائی جائے گی۔ اور نمبر 2، ماہ رمضان کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا، تعلق بالقرآن۔ ہمارا قرآن مقدس کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا، اتنا ہی ہمیں ماہ رمضان کا فیضان آنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن مقدس اور رمضان کا بڑا ہی گہرا آپس میں ربط اور تعلق ہے۔ ویسے بھی قرآن مقدس ماہ رمضان میں ہی نازل ہوا ہے، پہلی وحی کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہی ہوا ہے، اور اس اعتبار سے بھی اس کا ربط اور تعلق ہے کہ جیسے ماہ رمضان کے 30 دن ہیں، ایسے ہی قرآن مقدس کے 30 پارے ہیں۔ تو زیادہ نہیں تو کم از کم ہم جب ایک پارہ پڑھیں گے روزانہ کی بیس پہ، تو جب رمضان ختم ہوگا تو پھر قرآن بھی ختم ہو جائے گا، مکمل پڑھ لیں گے، اور رمضان کے روزے بھی رکھ لیں گے۔ اس طرح دونوں نور ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القرآن والرمضان یشفعان، فرمایا کہ قرآن اور رمضان قیامت کے روز بندے کی شفاعت کروائیں گے۔ تو ان کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا، جتنا ربط ہوگا، اتنا ہی اللہ رب ذوالجلال مہربان ہوگا، اتنا ہی اس کا فیضان ہم سب کو نصیب ہوگا۔ اور ماہ رمضان کا فیضان حاصل کرنے کے لیے تیسری چیز ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ ویسے تو مومن کو، مسلمان کو پورا سال ہی، پوری زندگی ہی اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، لیکن اس میں حد الوسیع اور اہتمام کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال تمہیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ تمہارے اندر تقوی کی دولت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو جب ہم جتنا اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے اور نیکی میں لگے رہیں گے، تو
اللہ رب ذوالجلال اتنا ہی ہمیں اس کا فیضان عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اور ماہ رمضان کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے چوتھی چیز ہے کہ اس ماہ مقدس میں نیکی کی جستجو میں رہیں۔ جو ہی آذان ہو فوراً تمام تر امور، تمام تر کام چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ جائیں، آذان پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ماہ رمضان کا فیضان عطا فرمائے گا۔ اور ماہ رمضان کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے پانچویں چیز ہے قیام اللیل، رات کو نماز پڑھنا، یا تہجد کی نماز ادا کرنا، یا نفل کی کثرت کرنا۔ قیام اللیل، شب بیداری، رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ سرکار علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے چھٹی چیز ہے ذکر اور دعا کی کثرت کرنا۔ جو تو ہر اچھا عمل ذکر ہی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی ذکر ہے۔ ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہو جانا اور دعا کی کثرت کرنا۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا دعا زمین اور آسمان کا نور ہے، دعا بہترین بندہ مومن کے پاس ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال کی رضا بندہ پا سکتا ہے۔ تو جب ماہ رمضان میں ہم کثرت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ متعلق رہیں گے، اللہ کی یاد میں وقت گزاریں گے اور دعا کرتے رہیں گے، تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ماہ رمضان کا فیضان عطا کرے گا۔ تو سامعین و ناظرین، اگر ہم اللہ سے اس ماہ مقدس کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو پھر ذکر کی کثرت کریں، ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے رب سے مانگیں، تو یقیناً اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی ہر مانگ کو پورا فرما دے گا۔ اور ساتویں چیز ماہ رمضان کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے شب قدر کی جستجو اور اعتکاف کی سنت۔ شب قدر کی جستجو میں رہنا کہ جو اللہ رب ذوالجلال نے آخری عشرے میں، طاق راتوں میں رکھی ہے، جب اسے ہم پالیں گے، اس میں اللہ کی عبادت کریں گے، تو یقیناً ہمیں بے شمار مہینوں کا اجر اور ثواب سمیٹنے کا موقع نصیب ہوگا۔ اور پھر اعتکاف اتنی محبوب ترین سرکار علیہ السلام کی سنت ہے کہ 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے، اور جب سے روزے فرض ہوئے سرکار علیہ السلام کوشش فرما کے ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین سنت اعتکاف ہے۔ روایات کے مفہوم کے مطابق اللہ رب ذوالجلال سے مقبول عمرے کا، مقبول حج کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ماہ رمضان کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے ساتویں چیز ہے کہ ہم شب قدر کی جستجو میں رہیں اور اعتکاف کی سنت ادا کرنے کی ابھی سے نیت باندھ لیں۔ اور ماہ رمضان کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے 8ویں چیز انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جتنا اس ماہ مقدس میں ہم غربا، مساکین، یتیم، بیوہ عورتیں، ضعیف لوگ، کمزور بزرگ، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان پہ خرچ کریں گے، انہیں افطاری کروائیں گے، انہیں سحری کروائیں گے، ان کے راشن کا، ان کی دیگر ضروریات کا اہتمام کریں گے، ان پہ خرچ کریں گے، تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کرے گا، اور ماہ رمضان کا نور بھی ہم سب کو عطا کرے گا۔ اور یہ وہ نور ایسا نور ہے جس نور کے ملتے ہی اللہ رب ذوالجلال انسان کا ظاہر بھی حسین کر دیتا ہے اور انسان کا باطن بھی حسین کر دیتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا سخی شخص یقیناً اللہ کی قربتوں میں ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے۔
السخی قریب من اللہ و بعید من النار، فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب اور جہنم کی آگ سے دور ہے۔ تو جتنا ہم غربا مساکین پہ خرچ کریں گے، ضروریات زندگی مسلمانوں کی پوری کریں گے، تو اللہ رب ذوالجلال یقیناً ہم سب کو ماہ رمضان کا فیضان سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ اور ویسے بھی قرآن مقدس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ معیار قرآن مقدس نے بنا دیا ہے۔ کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو پھر نیکی اور تقوی پر کرنا ہے، نہ کہ برائی اور گناہ پر۔ فرمایا تعاون کریں نیکی پر، تقوی پر، اور گناہ اور بے حیائی کے کاموں میں کسی سے تعاون نہ کریں۔ تو یہ قرآن مقدس کا دیا ہوا دستور جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ماہ رمضان کا فیضان عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 10 ماہ رمضان کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے دعوت الی القرآن، ہم قرآن مقدس کی دعوت دیں۔ جتنا جسے قرآن آتا ہے اتنا قرآن کو سمجھے، اتنا قرآن کو پڑھے، اتنا قرآن کو سمجھائے، اتنا قرآن کو پڑھائے۔ قرآن ہم جتنا پڑھائیں گے، جتنا سکھائیں گے، اتنا ہی معاشرے میں امن قائم ہوگا، اتنا ہی معاشرے میں اچھائی کو فروغ ملے گا، اور اتنا ہی اللہ رب ذوالجلال کی رضا ہم سب کو نصیب ہوگی۔ تو قرآن مقدس جتنا جس کو آئے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر جتنا آپ خود سیکھتے ہیں اتنا دوسروں کو سکھائیں، دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ دعوت الی القرآن، قرآن کی طرف دعوت۔ سامعین و ناظرین، آج تو دنیا میں بے شمار ایسے لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر قرآن مقدس کو پڑھتے اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں، غلط مفہوم، عقائد میں خرابی، دیگر انسان کی اخلاقیات میں خرابی وہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم تو ویسے بھی حضور کے غلام ہیں، حضور کے عشاق ہیں، ہم کیوں نہ قرآن پڑھیں، ہم کیوں نہ قرآن سمجھیں اور قرآن پڑھ کے اور سمجھ کے آگے پڑھائیں اور سمجھائیں۔ تو جب ہم قرآن مقدس کے ساتھ تعلق قائم کر لیں گے تو اللہ رب ذوالجلال اس قرآن کے نور کی برکت سے ہم سب کی زندگیوں میں بھی برکتیں نازل کرے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی آتیتہ افضل موت السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال کے حضور بے شمار لوگ دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں، ہر انسان کی مانگ جدا جدا ہے، کوئی عزت کا طلبگار ہے، کوئی شہرت کا طلبگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، کوئی کاروبار کا طلبگار ہے، کوئی کسی شے کا طلبگار ہے، کوئی کسی شے کا طلبگار ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال ان تمام تر سائلین میں سے سب سے زیادہ اس بندے کو عطا کرتا ہے فضیلتوں والا رزق جو قرآن مقدس کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ تو یقیناً اللہ رب ذوالجلال کی یہ عظیم کتاب، اس کے ساتھ تعلق ہم قائم کریں گے تو اللہ رب ذوالجلال دنیا اور آخرت ہم سب کی بہتر سے بہتر فرما دے گا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس قرآن مقدس کی، اس کتاب الہ کی فضیلت تمام تر زمینی اور آسمانی کتابوں پر ایسے ہے کہ جیسے اللہ کو اس کی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ تو دوستان محترم، آئیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ رب الجلال ہم سب کو ماہ رمضان کا فیضان نصیب کرے تو پھر قرآن مقدس کے ساتھ گہرا تعلق قائم کر لیں، قرآن پڑھیں، پڑھائیں، قرآن سمجھیں، سمجھائیں۔ جب یہ چیزیں 10 جو میں نے عرض کی ہیں اس پہ ہم ابھی سے ارادہ کر کے اہتمام کے ساتھ سوچنا شروع کر دیں گے اور ابھی سے نیت میں اخلاص پیدا کر لیں گے اور ابھی سے ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے، تیار کر لیں گے، تو اللہ رب الجلال ماہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہی 5 چیزیں اس بندہ مومن کو عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 صبر انسان کو نصیب ہوتا ہے، نمبر 2 صدق یعنی سچائی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور نمبر 3 عبادت میں کثرت والی صفت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔
اور پھر اللہ رب الجلال کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور پھر نمبر 5، انسان کو سحری کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب الجلال سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عبادت و ریاضت کرنے، ماہ رمضان کے فیضان کو حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔